میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل، میلاد شریف کے موقع پر لائٹنگ کرنا، جھنڈیاں لہرانا اور پرچم لہرانا، اس پر بحث کرتے ہوئے انجینئر محمد علی مرزا نے ایک سوال کا جواب دیا۔ پہلے تو سوال تیار کیا، سوال یہ تیار کیا گیا کہ علی بھائی یہ بتائیں کہ میلاد شریف کے موقع پر یہ جو میلاد کی محفل کرتے ہیں، میلاد مناتے ہیں، لائٹنگ کرتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، تو کیا صحیح مسلم کی 2351 نمبر حدیث کے مطابق یہ بدعت حسنہ نہیں ہے؟ یہ سوال بنایا مرزا نے خود، اور پھر اس سوال کا خود ہی جواب دیا، اور جواب دینے میں اس حدیث کو سامنے رکھ کر جو بڑی مین غلطیاں کی ہیں مرزا نے اور غلط بیانیاں کی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس میں سے غلط بیانی مرزا نے یہ کی ہے کہ اس حدیث کا ترجمہ غلط کیا، اس کا مفہوم غلط پیش کیا، اور دوسرا یہ دعویٰ کیا کہ دیکھیں جی یہ جو حدیث پڑھی جاتی ہے، اس حدیث میں تو جو ہے وہ اچھا طریقہ ایجاد کرنے کے بارے میں، اچھا طریقہ جو ہے اس کے بارے میں کہ جو اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کرے، اس میں بدعت حسنہ کی بات تو نہیں ہے۔ حالانکہ اگر تمام حدیث کو دیکھا جائے تو پھر انشاءاللہ مسئلہ بالکل کلیئر ہو کے واضح ہو جائے گا کہ اس میں بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کی تقسیم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ ایک تو یہ غلطی کی ہے، اس کا ترجمہ غلط کیا، اور دوسرا کہا جی اس کو ادھورا پیش کرتے ہیں، اس کو پورا مکمل پیش نہیں کرتے، اور پھر اس کے پیچھے جو سیاق کلام ہے اس کو بیان کیا۔ حالانکہ کوئی ادھورا نہیں ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عمومی حکم بیان کیا ہے اس عمومی حکم سے یہی ثابت ہوتا ہے، بدعت کی تقسیم بالکل واضح طور پر ثابت ہوتی ہے۔ اور وہ پیچھے جو واقعہ وہ کچھ اس طرح ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں قبیلہ مدر کے کچھ غریب صحابہ آئے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی حالت پر رحم فرمایا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کو حکم دیا کہ تم صدقہ کرو۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں صدقے کا مال کثیر جمع کروایا۔ ایک صحابی اپنے گھر سے بہت زیادہ کثیر مال صدقے کا لے کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، تو اس خاص موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا، من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرھا، جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا۔ اب سنہ کا معنی انشاءاللہ میں آگے کروں گا، میں پہلے ترجمہ کر کے بات آگے کلیئر کروں، پھر انشاءاللہ سنہ کے لفظ پر ہم گفتگو کریں گے۔ جس نے اسلام میں اچھا طریقہ ایجاد کیا اس کو اس کا اجر ملے گا، اور جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان تمام لوگوں کو بھی اس کا ثواب ملے گا، اور ان تمام کے برابر اس اچھا طریقہ ایجاد کرنے والے کو ثواب ملے گا۔ اور اگلا جز یہ ہے من سن فی الاسلام سنتن سیئتن، جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ ایجاد کیا، کانا علیہ وزرھا، اس پر اس کا گناہ ہوگا، اور جتنے لوگ اس برا طریقہ جو ہے اس پر عمل کریں گے ان کو اس کا گناہ ہوگا، اور ان تمام کا گناہ اس برا طریقہ ایجاد کرنے والے کے نامہ اعمال میں ڈالا جائے گا، اور ان کے گناہ میں کچھ کمی نہیں ہوگی۔ یہ تو تھی حدیث۔ اصولی طور پر یہ ضابطہ ہے کہ انما العبرۃ بعموم الالفاظ لا بخصوص الواقعہ۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کوئی عمومی حکم بیان کرتے ہیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی عمومی حکم بیان کرتا ہے، تو اعتبار اس عمومی حکم کا ہوتا ہے، خاص اس واقعے کا اعتبار نہیں ہوتا کہ اس عمومی حکم کو صرف اس خاص واقعے کے ساتھ جوڑ دیا جائے اور وہاں باقی اس کے علاوہ کسی جگہ پہ اپلائی نہ کیا جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ بلکہ انما العبرۃ بعموم الالفاظ لا بخصوص الواقعہ، اعتبار ان عمومی الفاظ کا ہوتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اس صحابی نے جو صدقہ کیا ہے وہ خاص واقعہ تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خاص واقعے پر جو ہے اس حکم کو صرف اسی کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا۔ اگر یہی بات ہے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں یہ فرمایا کہ جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا اس کو اس کا اجر ملے گا، تو یہ بھی تو فرمایا نا جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ ایجاد کیا اس پر اس کا گناہ ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس موقع پر کس صحابی نے کوئی برا طریقہ ایجاد کیا تھا، یا کس شخص نے کوئی برا طریقہ جو ہے اس کی ابتدا کی تھی؟ کوئی بھی نہیں تھا۔ تو ثابت ہوا کہ یہ حکم عمومی ہے، خاص اس واقعے کے ساتھ اس کو جوڑنا یہ درست نہیں ہے کہ خاص اسی واقعے کے ساتھ ہے، یہ عام حکم نہیں ہے۔ اور پھر عام کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے عام خص عنہ البعض، اور ایک ہے عام لم یخص عنہ البعض۔ یعنی جہاں عام حکم آ جائے، عام حکم ایک وہ ہوتا ہے کہ اس میں سے کسی بھی فرد کو خاص نہ کیا گیا ہو، عام اپنے عموم پر باقی رہتا ہے، اور دوسری قسم وہ ہے کہ جو عام حکم وہ جس میں سے بعض افراد کو خاص کر لیا جائے۔ اب اس واقعے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حکم بیان فرمایا ہے عمومی حکم ہے،
اور اس عمومی حکم سے دیگر جو واقعات اور دیگر جو احادیث ہیں ان کی تخصیص ہوتی ہے۔ اس سے پہلے ہم لفظ سنہ پر گفتگو کریں گے اس کے معنی کے تعین کے لیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ جملہ ارشاد فرمایا، من سن فی الاسلام سنتن حسنتن فلہ اجرھا، اب یہ سنہ یا سنو سنتن اس کا معنی کیا ہے؟ آپ کسی بھی عربی لغت کی کتاب کو اٹھا کر دیکھ لیں، سنہ یا سنو سنتن کا معنی ہے اے اوجدہ احدثا ابتدع، یعنی کسی چیز کو ایجاد کرنا، کسی چیز کو پیدا کرنا اور کسی چیز کی ابتدا کرنا، آغاز کرنا، اس کو شروع کرنا، یہ ہے سنہ کا معنی۔ جس طرح صحیح بخاری کی 3335 نمبر حدیث ہے، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا میں جو بھی کسی شخص کو ظلماً قتل کیا جائے گا تو اس قتل کا گناہ آدم علیہ السلام کے اس بیٹے کے اوپر ڈالا جائے گا۔ اول من سن القتل، اول من سن القتل، جس نے قتل کا آغاز کیا، جس نے قتل کی ابتدا کی، جس نے قتل کا طریقہ ایجاد کیا۔ اور اسلام 360 جو وہابیوں کی ایپ ہے اس کو اٹھا کر دیکھ لیں، اس میں یہی لکھا ہے کہ جس نے قتل کی بنا قائم کی، یعنی قتل کرنے کا جو ایجاد طریقہ کیا ہے وہ آدم علیہ السلام کے جس بیٹے نے قتل کا طریقہ ایجاد کیا ہے، بنا ڈالی ہے، ابتدا کی ہے، تمام دنیا میں جتنے قتل ہوں گے ناحق، اس کا گناہ آدم علیہ السلام کے اس بیٹے کے نامہ اعمال میں ڈالا جائے گا۔ اول من سن القتل، جس نے سب سے پہلے قتل کا طریقہ ایجاد کیا۔ یہاں سنہ کا معنی کیا ہے؟ ایجاد کرنا اور ابتدا کرنا۔ اسی طرح صحیح بخاری کی 3045 نمبر حدیث ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث بڑی طویل ہے، جب کفار نے ان کو گرفتار کر لیا، جیل میں ڈال دیا، تو ان کے کو جب ظلماً قتل کرنے لگے تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ٹھہر جو، مجھے 2 رکعت نفل پڑھ لینے دو۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ اس حدیث کو لے کے کہ ہوا کان خبیب ہوا سن الرکعتین لکل امرئ مسلم قتل صبرن، کہ حضرت خبیب نے یعنی ظلماً قتل ہونے سے پہلے 2 رکعت کا طریقہ ایجاد کیا۔ سب سے پہلے 2 رکعت کا طریقہ کس نے ایجاد کیا؟ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر یہ جو حدیث ہے 2351 نمبر حدیث، اس میں سنہ 2 جگہ پہ آیا ہے، من سنہ فی الاسلام سنتن حسنتن، جہاں من سنہ فی الاسلام سنتن حسنتن آیا وہاں سنہ کا ترجمہ کر دیا رائج کرنا، اور جہاں من سنہ فی الاسلام سنتن سیئتن اگلے ہی جملے میں آیا وہاں ترجمہ کر دیا کہ اسلام میں برے طریقہ کی ابتدا کرنا۔ وہاں سنہ کا معنی ابتدا کیا اور پہلے جملے میں سنہ کا معنی کیا رائج کرنا، حالانکہ سنہ کا معنی کیا ہے؟ ایجاد کرنا، پیدا کرنا، اوجدہ احدثا ابتدا، یعنی ابتدا کرنا اور اس کو ایجاد کرنا اور اس کو پیدا کرنا۔ اسی طرح سنن ابی داؤد میں 506 نمبر حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ رکعتیں رہتی تھی، حضور علیہ السلام نے جب سلام پھیر دیا تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی باقی جو رکعتیں کھڑے ہو کے ادا کی۔ یہ پہلی دفعہ انہوں نے کام کیا، اس سے پہلے یہ سنت طریقہ یہ جو ہے وہ اس سے پہلے یہ موجود نہیں تھا، یہ پہلی دفعہ حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمل ایجاد کیا، پیدا کیا، احداث کیا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان معاذ قد سن لکم، معاذ نے تمہارے لیے ایک نیا طریقہ ایجاد کر دیا ہے، اور جس طرح معاذ نے کیا تم بھی اسی طریقے سے کرو۔ اب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو طریقہ ایجاد کیا تھا، یہ بھی یہاں سنہ کا لفظ جو ہے وہ ایجاد کے معنی میں ہے اور پیدا کرنے کے اور ابتدا کرنے کے معنی میں۔ دیگر بہت ساری کتب احادیث میں احادیث موجود ہیں کہ سنہ یا سنو سنتن کا معنی کسی چیز کو ایجاد کرنا، پیدا کرنا اور ابتدا کرنا۔ اب یہ جو حدیث ہے من سنہ فی الاسلام سنتن حسنتن، اس کا معنی یہ جس نے اسلام میں کسی اچھے طریقے کو ایجاد کیا، اچھے طریقے کو پیدا کیا، اچھے طریقے کی ابتدا کی، فلہ اجرھا، اس کو اس کا کیا ملے گا؟ اجر ملے گا۔ لیکن مرزا نے اس کا ترجمہ بالکل اس کے برعکس کیا اور گویا تاثر یہ دینے کی کوشش کی ہے کہ جس نے اسلام میں کوئی طریقہ رائج کیا، پہلے سے طریقہ موجود ہو اور اس طریقے کو رواج دے دیا، حالانکہ یہ معنی نہیں ہے بلکہ ہے ابتدا کی اور اس کو ایجاد کیا۔
اچھا یہاں ایک اور مغالطے کا میں ازالہ کر دوں کہ یہاں یہ نہ کوئی سنت کا لفظ آ گیا تو سمجھے کہ سنت سے مراد یہاں سنت اصطلاحی ہے. اصطلاحی سنت کہتے ہیں الطریقۃ المسلوکۃ یجری فی الاسلام، وہ طریقہ جو اسلام میں رائج ہو، اسلام میں جاری ہو. سنت سے مراد یہاں وہ نہیں ہے، بلکہ سنت سے مراد کیا ہے؟ طریقہ. اب طریقہ اچھا بھی ہو سکتا ہے اور طریقہ برا بھی ہو سکتا ہے. یہاں سنت رسول مراد نہیں ہے یا سنت صحابہ مراد نہیں ہے. اگر سنت رسول مراد ہے تو اگلا جملہ اس کی نفی کرتا ہے، من سن فی الاسلام سنتن سیئۃ، جس نے اسلام میں کو بری سنت ایجاد کی. تو یہاں نعوذ باللہ سنت رسول مراد تو نہیں ہو سکتی، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی سنت بری تو نہیں ہو سکتی نا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر سنت اچھی ہے. تو یہاں سنت سے مراد اصطلاحی سنت نہیں ہے، بلکہ سنت سے لغوی سنت یعنی طریقہ مراد ہے، عادت مراد ہے اور طریقہ مراد ہے. سنت رسول اور اصطلاحی سنت مراد نہیں ہے. تو یہاں اب مرزا نے یہاں یہ دھوکہ دیا ہے. مرزا صاحب کہتے ہیں دیکھیں جی یہاں جو کہا گیا ہے وہ اچھا طریقہ جو ہے نا اس کو رائج کرنے کی بات کی گئی ہے، اچھی بدعت نہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ من سن فی الاسلام سنتن سیئۃ، جس نے اسلام میں کو برا طریقہ ایجاد کیا اس پر اس کا گناہ ہوگا. اب یہ جو برا طریقہ ہے اس کو کیا کہیں گے؟ سنتن سیئۃ کو کیا نام دیں گے؟ اس کو کیا نام دیں گے؟ اس کو کیا کہیں گے؟ یقیناً اس کو بدعت سیئہ کہیں گے، اور جو سنتن حسنہ ہے اس کو بدعت حسنہ کہیں گے. اور اس کی تقسیم کیے بغیر چارہ نہیں ہے. اگر آپ تقسیم نہیں کرتے اس کی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس طرح بچائیں گے آپ؟ صحیح بخاری میں 2020 نمبر حدیث ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز تراویح جب پورا مہینہ جماعت کے ساتھ ایک قاری قرآن کے پیچھے پورا مہینہ پورا قرآن مجید مکمل کروا کے آپ نے ادا فرمائی تو آپ نے فرمایا نعم البدعۃ ھذہ. کیا فرمایا؟ نعم البدعۃ ھذہ. بدعت بھی کہا اور نعمہ بھی کہا، یہ کتنی اچھی بدعت ہے. اچھا یہاں یہ کہیں گے نہیں جی وہ تو بدعت ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ثابت ہے. بھائی آپ زیادہ جانتے ہیں یا حضرت عمر زیادہ جانتے ہیں؟ حضرت عمر اس کو بدعت کہہ رہے ہیں، آپ کہتے ہیں بدعت ہے ہی نہیں ہے. اگر وہ بدعت ہے ہی نہیں ہے تو پھر حضرت عمر کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہاں پھر وہ تقسیم کریں گے جی بدعت کی قسمیں ہیں. تو بھائی جہاں جس طرح آپ تقسیم کرتے ہیں اس طرح ان حدیث کی روشنی میں محدثین نے تقسیم کی ہے. امام نووی رحمۃ اللہ شارح صحیح مسلم کو اٹھا کر دیکھ رہی ہے، صحیح مسلم کی پہلی جلد ہے صفحہ نمبر 327 پر 2351 نمبر جو حدیث ہے من سن فی الاسلام سنتن حسنۃ، اس کی شرح کرتے ہوئے امام نووی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ وفی ھذا الحدیث تخصیص قولہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ. فرماتے ہیں من سن والی حدیث یہ مخصص ہے سنن ابی داؤد کی 4607 نمبر جو حدیث ہے کہ فإن کل محدثۃ بدعہ، بس ہر نیا کام بدعت ہے، ہر نیا طریقہ بدعت ہے. وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، یہ جو حدیث ہے نا اس حدیث کا مخصص صحیح مسلم کی 2351 نمبر حدیث ہے. وہ کس طرح؟ وہ فرماتے ہیں کہ المراد بالمحدثات الباطلہ والبدع المذمومہ، یہ جو ان کل محدثات بدعہ ہے اس سے مراد بدعت مذمومہ ہے اور طریقہ باطلہ مراد ہے. اچھا طریقہ اور اچھی چیز مراد نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ صحیح مسلم کی 2351 نمبر حدیث نے اس کی تخصیص کر دی. یہ حدیث مخصص ہے سنن ابی داؤد کی اس حدیث کی. اور مرزا نے جو حدیث پڑھی ہے 4607 نمبر سنن ابی داؤد کی کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں جائے گی، اس کا پہلے والا حصہ نہیں پڑھا. اس کا پہلے والا حصہ یہ فإن کل محدثۃ بدعہ، ہر نیا طریقہ بدعت ہے. مرزا صاحب تقسیم کرتے ہیں کہ اچھا طریقہ ہو سکتا، اچھی بدعت نہیں ہو سکتی. تو پھر اچھا طریقہ بھی نہیں ہو سکتا. ہر نیا طریقہ بدعت ہے اور ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے. اب اچھے طریقے کو آپ اس بدعت سے کیسے نکالیں گے؟ کیونکہ حدیث میں تو فإن کل محدثۃ بدعہ، ہر نیا طریقہ بدعت ہے، وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے. تو اس میں اچھے برے کی پھر فرق نہیں رہ جائے گا. تو کس طرح فرق کریں گے؟ فرق کریں گے صحیح مسلم کی 2351 نمبر حدیث کے مطابق کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اچھے طریقے کو ان جو نئے کاموں سے نکال دیا جو برے نئے کام ہیں. برا نیا کام ہو تو وہ اچھے طریقہ والا کام اس سے نکل جاتا ہے. اسی طرح اذان جمعہ ہے، صحابہ کرام کے ہاں تقسیم موجود تھی. مصنف ابن ابی شیبہ میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 48 پر موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے الاذان الاول یوم الجمعۃ بدعۃ، جمعہ کی پہلی اذان
بدعت ہے، یعنی جو نمازیوں کو جمع کرنے کے لیے پہلی اذان دی جاتی ہے یہ بدعت ہے۔ عبداللہ بن عمر جمعہ کی پہلی اذان کو بدعت کہہ رہے ہیں۔ اب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز تراویح کو پورا مہینہ جماعت کے ساتھ ادا کرنے کو بدعت کہہ رہے ہیں۔ تو فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، ہر نیا کام بدعت اور ہر بدعت گمراہی۔ جب ہر بدعت گمراہی ہے تو حضرت عمر فاروق کی اس بدعت کو گمراہی سے کس طرح نکالو گے؟ الاذان الاول یوم الجمعہ بدعۃ، جمعے کی پہلی اذان بدعت ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلوائی ہے، اس کو بدعت سے کیسے نکالو گے؟ صحابہ کرام کو بدعتی ہونے سے، گمراہ ہونے سے نعوذ باللہ کس طرح بچاؤ گے؟ تقسیم کرنی پڑے گی، لازمی تقسیم یہی ہوگی کہ بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبات سے یہ تقسیم ثابت ہے۔ یہ صحیح مسلم کی 2351 نمبر حدیث مخصص ہے 4607 نمبر سنن ابی داؤد کی حدیث کی، وہ حدیث عام ہے، اور وہ عام ہے خص عنہ البعض۔ میں نے عرض کی عام کی دو قسمیں ہیں، عام لم یخص عنہ البعض اور عام خص عنہ البعض۔ عام لم یخص عنہ البعض وہ ہے کہ جو اپنے عموم پر باقی ہے، اس میں سے کسی بھی فرد کو خاص نہیں کیا گیا، اور عام خص عنہ البعض وہ عام ہے کہ جس میں سے بعض افراد کو خاص کر لیا گیا۔ تو فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، یہاں کل لفظ عموم کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن کل وہ ہے، یہ وہ عام ہے جس میں بعض افراد کو خاص کیا گیا ہے، صحیح مسلم کی 2351 نمبر حدیث کی وجہ سے۔ تو یہ بحمد تعالیٰ سارے دلائل موجود ہیں۔ اب مرزا نے یہاں جو ہے نا وہ ایک عجیب منطق اور عجیب راگ الاپا ہے اور کہا کہ نہیں، نیا طریقہ ہو سکتا ہے، نئی بدعت نہیں ہو سکتی۔ تو من سن فی الاسلام سنتن سیئۃ کو کیا کہیں گے آپ؟ بدعت سیئہ نہیں کہیں گے۔ اب اگر من سن فی الاسلام سنتن سیئۃ، جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ ایجاد کیا اس پر اس کا گناہ ہے، اگر وہ بدعت سیئہ ہے تو من سن فی الاسلام سنتن حسنۃ بدعت حسنہ ہے۔ اور اس کی تقسیم خود محدثین امام نووی رحمۃ اللہ علیہ حدیث کی تشریح کرتے ہوئے پہلی جلد کے صفحہ نمبر 327 پر لکھتے ہیں کہ بدعت کی پھر 5 قسمیں ہیں: بدعت محرمہ، بدعت واجبہ، بدعت مندوبہ، بدعت مستحبہ اور بدعت مباحہ۔ یہ 5 اقسام امام نووی رحمۃ اللہ نے خود بیان کی ہیں، اور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریحات سے بھی یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے۔ لہذا بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کی تقسیم احادیث اور صحابہ کرام کے عمل سے بالکل واضح ہے۔